فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، کہیں ہدایت پائیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی بات چل رہی ہے، رمضان کی روزوں کی بات ہوئی، رمضان کی مہینے کی بات ہوئی، اور آگے بھی ایسے ہی رمضان کی ہی بات ہے۔ بیچ میں ایک ایسی بات آئی جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو قرب الہی پانے کا زیادہ ذریعہ ہے۔ قرب الہی اس میں زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اس میں عبادتوں کا جو بھاؤ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی بات آئی، اور یہ بیسیکلی اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنتی تھی تو وہ عشق و مستی میں اس قدر گم ہو گئے، اس قدر وہ بڑھ گئے کہ انہوں نے، اس جماعت نے حضور جان عالم علیہ السلام سے اللہ کی عشق و مستی میں آ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کہاں ہے؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کدھر ہے؟ مطلب اللہ کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس جماعت نے سوال کیا۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ میرے قریب ہے۔ اللہ جو ہے بندوں کے قریب ہے۔ یہ قریب، یہ قربت کیسی قربت ہے؟ یہ قربت ایسی نہیں ہے کہ جو زمان یا مکان کے ساتھ متصل ہو، یعنی مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ جیسے یہ قرآن شریف کا یہ نسخہ جو ہے یہ میرے قریب ہے، لیکن مجھ سے جو دور بیٹھا شخص ہے اس سے یہ دور ہے۔ تو یہ اللہ کی جو قربت ہے یہ ایسی قربت نہیں ہے کہ یہ کسی مکان کے ساتھ مختص ہو۔ اگر مکان کے ساتھ مختص ہوگی تو وہ کسی ایک کے قریب ہوگی اور دوسرے کے ساتھ دوری پر ہوگی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ہی کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور شہرک کے بارے میں پوچھا گیا کہ شہرک کہاں ہے؟ تو شہرک وہ ہے جو جان کا حصہ ہے۔ ویسے تو سائنسی طور پر یہ ایک رگ ہے جس کے الگ معاملات ہیں، لیکن ایک روحانی طور پہ اس کا مضمون یہ ہے کہ شہرک چونکہ ہماری جسم کی وہ سانس ہے، جسم کا وہ نفس ہے جو جان کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری جان کے بالکل قریب ہے، ہم اس سے خود ہی دوری پر ہیں۔ ہم جب اس سے دوریاں مٹانا چاہتے ہیں، اس سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، ہم اس کی عبادت میں گر جاتے ہیں، ہم نماز میں چلے جاتے ہیں، ہم درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم تلاوت قرآن کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات وہ ہیں جو ہمیں قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم جب یہ کام کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ جتنی چاشنی اور جتنی لذت آپ کو سجدے میں ملے گی، جتنے قرب کا احساس ہمیں سجدے میں ہوگا، یہ اور کوئی قرب کی منازل ہمیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب بھی دل کرے اللہ سے گفتگو کرنے کا دل کرے، اللہ کو اپنی بات سنانے کا دل کرے، اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کا دل کرے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے قربت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس آیت کے اندر دوسری بات رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعائیں قبول کرتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دعا ہمیشہ قبول ہی قبول ہے، دعا قبول ہی قبول ہے۔ دعائیں اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت دعا کرتے رہیں، ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آتے ہیں عبادت تو کرتے ہیں، نماز پڑھی، نماز تو ہم نے پڑھ لی، عبادت ہم نے کر لی، لیکن اس کا جو اصل مغز ہے وہ چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ نماز کے بعد لازماً دعا کی جائے۔ دعا کی قبولیت کے جو مقام لکھے گئے ہیں قرآن و حدیث کی جہاں سے ماخذ ہے، وہاں پر جو دعا کی قبولیت کے مقام ہیں ان میں ایک مقام یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ دعا مستقل ایک الگ سے عبادت بھی ہے، تو دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، قبولیت کے کچھ جو ہے وہ معاملات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دعا جو ہم نے مانگی وہ دعا ہمیں جو ہم نے مانگا بھی عین ہی وہ مل گیا، یہ بھی دعا کی ایک قبولیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ تو نہیں ملی بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز مل گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہ دعا مانگی گھر سے نکلتے وقت کہ یا اللہ میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، اس شخص نے میرا قرض دینا ہے، وہ قرض میرا مجھے لوٹا دے۔ اب میں قرض لینے کے لیے دعا کر کے گھر سے نکل گیا، جب وہاں گیا تو اس نے مجھے قرض نہیں دیا، میں نے یہ سمجھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ جب میں گھر سے اس شخص تک جاؤں گا یا اس شخص سے واپس اپنے گھر آؤں گا تو آتے جاتے راستے میں سے کہیں ایسا ہوگا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا اور میری ٹانگ بازو میں کوئی فریکچر آ جائے گا یا کوئی آزمائش آنے والی ہے، ایوری تھنگ کوئی بھی آزمائش آنے والی ہوگی وہ اس دعا کے صدقے میں جو دعا میں نے مانگی تھی وہ دعا تو پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے صدقے میں میرا یہ معاملہ جو ہے وہ ٹل گیا، آزمائش چلی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ بھی دعا قبول ہی ہوئی۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا بظاہر دنیا میں تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کا ثواب جب آخرت میں ہم دیکھیں گے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنی دعاؤں کا صلہ آخرت میں دیکھے گا تو وہ یہ دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا مقبول نہ ہوتی، کہ ان سب کا جتنا صلہ ہے وہ مجھے یہاں پر مل جاتا، اور وہ چونکہ صلہ بہت بڑا ہوگا اس لیے دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور دعا کی قبولیت کا ایک اور بہت بہترین ذریعہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں۔ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، جو بندہ ہمارے پاس آیا اس کو کوئی پریشانی ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، ہم اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ فلاں کا فلاں معاملہ جس کے بارے میں ہمیں جو بھی مسائل پریشانی معاملہ پتہ چلتا جائے ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور ویسے بھی لوگوں کی مغفرت کی، ان کے گناہوں کی کمی کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عشق ہونے کی، اس طرح کی دعائیں کرتے رہنے چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو خود اپنے بارے میں دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ تو آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ آپ جتنی لوگوں کے لیے دعائیں کرتے جاؤ گے آپ کی دعائیں جو ہے وہ مقبول بارگاہ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنا قرب عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔